اللہ نے ملکہ سبا کی واقعہ سنایا، ایک نیک عورت جو کافر تھی لیکن پیغمبر کی دعوت پر مسلمان ہو گئی، تفتیش کی، صالح علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قوم کے فرد صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح نے کیا فرمایا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے بھئی غلامی اللہ کی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اچانک وہ دو فریق بن گئے، يَخْتَصِمُونَ، آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہری لحاظ سے یختصمان، دو فریق یختصمان، دونوں جھگڑنے لگے، لیکن فریق میں بہت سارے افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے نا، ایک ادھر کے افراد کے ساتھ، تو یہ جمع کا صیغہ لے کر آئے یختصمون کے لیے، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی ایک فریق صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسری اس کی مخالفت میں جھگڑا کرنے لگا۔ قال یا قومی لم تستعجلون بالسیئۃ، صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم تم کیوں برائی میں جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے۔ صالح علیہ السلام کی قوم بار بار کہتی آپ عذاب لے آئیں، آپ عذاب لے آئیں، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں توبہ کی توفیق اللہ دے دے، یا ہم استغفار کر لیں تاکہ عذاب ٹل جائے۔ تو اچھائی یہ ہے کہ عذاب ٹل جائے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن تم اچھائی میں جلدی نہیں کر رہے، جو کرنے کا کام ہے تم برائی میں جلدی کر رہے ہو کہ جلدی سے عذاب آ جائے۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قوم کیسی بدبخت جواب میں کہتی ہے، دیکھیں صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے نا تو قوم پہ آزمائشیں آنا شروع ہو گئی، جیسے اللہ کی عادت ہے، تاکہ ان لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ بھئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آ رہے ہیں۔ لیکن ایسی بدبخت قوم وہ کہنے لگی کہ صالح علیہ السلام جب تک نہیں تھے تو یہ عذاب آتے نہیں تھے، جب یہ آئے ہیں تو اب عذاب آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ معاذ اللہ ان کی معاذ اللہ نقل کفر، ان کی نحوست ہے یہ۔ جیسے آج کل جاہلوں میں ہے نا کہ بہو آئی ہے اور غربت آ گئی تو یہ بہو کی نحوست سے آئی ہے، جاہلوں میں آئی ہے سب کچھ، تو حالانکہ کسی کی نحوست سے کچھ بھی نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرہ، یہ نحوست وحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے ہم آپ سے نحوست بس شگونی لیتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ ان کی نحوست ہے، کیونکہ باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا نا، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے۔ جب کوئی چیز کسی کے علم میں ہوتی ہے تو پاس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں، بلکہ اصل بات یہ نحوست نہیں ہے، انتم قوم تفننون، اصل بات یہ ہے کہ تم کو اللہ آزمائش میں ڈال رہا ہے، فتنے میں ڈال رہا ہے، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، لیکن قوم کی جو ہے نا ہٹ دھرمی بڑھتی رہی، مدینہ میں یعنی شہر میں 9 لوگ تھے، یفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے تھے، ولا یصلحون، اور ذرا بھی اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی 9 افراد تو بہت زیادہ فسادی تھے ان میں، ویسے تو پوری قوم فسادی تھی لیکن 9 کچھ زیادہ ہی فسادی تھے، جو کبھی بھی اصلاح کی کوئی بات ان کے منہ سے نکلتی ہی نہیں تھی۔ تو وہ کہنے لگے تقاسموا باللہ، اب دیکھیں اس زمانے میں بھی دستور تھا اور کافروں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی دشمنی میں کسی کو قتل کرتے ہیں نا تو اس کے جو ماں باپ دادا ہیں، جو اس کے ولی ہیں، چاہے وہ اس کے مذہب میں نہ بھی ہوں، پھر بھی خاندان کی وجہ سے رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تھی حضرت ابو طالب کی، پہلے آپ کے دادا عبد المطلب کی سپورٹ، پھر حضرت ابو طالب کی سپورٹ، اور پھر آپ کے قبیلے کی بھی بہت سپورٹ رہی ہے آپ کو۔ تو عرب آپ کو قتل کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لے کر آئے لیکن ظاہر ہے وہ پھر ولی تو ہے نا، تو وہ آگے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، قصاص لیں گے ہم سے۔ تو یہاں یہ بھی مسئلہ، صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، صالح علیہ السلام کے بہت سے جو رشتہ دار تھے وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن بہرحال ایک خاندانی حمیت اور قومی غیرت ان لوگوں میں ہوتی تھی، عصبیت ہوتی تھی ان لوگوں میں، قومی عصبیت، اور عصبیت سے زیادہ غیرت کا لفظ یہاں مناسب ہے کہ ان کو یہ تھا کہ بھئی ہے تو ہماری قوم کا آدمی نا، تو جو بھی صالح علیہ السلام کے بھائی ہوں گے، والد ہوں گے، یا دادا ہوں گے، یا چچا ہوں گے، تو عرب میں یہ بہت سخت تھا کہ ہماری قوم کے آدمی کو قتل کیا تو ہم قوم کی بیس پہ انتقام لیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے نا تو آگے جو فتوحات ہوئی ہیں ان میں مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود بھی شریک ہوئے آپ کے ساتھ جنگ میں، کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اسلام تو نہیں مانتے لیکن یہ نبی عرب تو ہے نا، قریشی تو ہے، تو ہم قوم کی بیس پہ جنگ لڑیں گے۔ تو یہ بھی ڈر تھا قوم سمود کے لوگوں کو کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا نا تو کہیں پھر ان کی قوم قصاص لے گی، ایک قبائلی جنگ چھڑ جائے گی۔ اس کا حل انہوں نے وہی سوچا جو مشرکین مکہ نے سوچا تھا کہ بھئی سارے قبائل مل کے جب نبی کو قتل کریں گے تو کس کس سے قصاص لیں گے، جو بنو ہاشم میں کس کس سے قصاص لیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ 9 افراد نے کہا جو مختلف قبیلوں کے تھے، بڑے فسادی تھے، انہوں نے کہا بھئی مل کے قتل کرتے ہیں، اور جب تفتیش کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم سب مل کے قسم اٹھا لیں گے کہ ہمیں کیا پتہ۔ تو اتنے سارے افراد سے کیسے تفتیش ہو سکتی ہے، پھر ہم سب
یک زبان ہوں گے، کیونکہ ایک بندہ مارے گا نا تو دوسرا اس کی مخبری کر دے گا. جب سارے قتل میں شریک ہوں گے مختلف قبائل کے لوگ، تو ہر شخص اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے دوسرے کے قبیلے کو بھی سپورٹ کرے گا. اس کو پتہ ہے میں نے اگر کہہ دیا نا کہ اس نے قتل کیا تو پھر میرا نام بھی وہ ڈال دے گا کہ یہ بھی میرے ساتھ شریک تھا. تو یہ انہوں نے چال چلی، جو ایک مکر کیا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، سب مل کے قسمیں اٹھاؤ، لنبیتنہ، ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام پہ شبخون ماریں گے، پیغمبر کو معاذ اللہ رات میں جا کے قتل کریں گے، اور ان کے گھر والوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم صالح علیہ السلام کا جو بھی ولی ہے اس سے ہم یہ کہہ دیں گے، بھائی ہوں یا باپ ہوں جو بھی، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، تو جو بھی ولی ہوگا ہم اس سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، بھائی جب ان کے اہل کو قتل کیا جا رہا تھا ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، ہمیں کیا پتہ کس نے مارا ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اِنَّا اصل میں نہ تھا، اور یقیناً ہم سچے، یعنی مضبوط کانفیڈنٹلی یہ بات جب ہم کہیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون قاتل ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی، اور ادھر آسمان پہ مکرنا مکرن، ہم بھی ایک تدبیر کر رہے تھے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم جب یہ تدبیر کر رہے ہو تو عرش والا کیا تدبیر کر رہا ہے. وہ تدبیر کیا تھی؟ در منصور کی روایت کے مطابق یہ لوگ قتل کے ارادے سے رات کو ایک پہاڑ کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے تو اوپر سے ایک پتھر لڑک کے آیا چٹان کا، اور یہ سارے کے سارے پچک کے اس میں ہلاک ہو گئے، اور اللہ نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، اے مخاطب دیکھ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا. انا دمرناہم، ہم نے برباد کر دیا ان کو، وقومہم، اور ان کی قوم کو بھی، اجمعین، سب کے سب کو. یہ فوراً برباد نہیں کیا، جب برباد اس وقت کیا جب اونٹ کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تھیں قوم کے لوگوں نے کہ یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے. تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی نا، تو اللہ نے کہا تھا کہ اس کو چھیڑنا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اتنا پانی پی جاتی ہے ہمارے جانوروں کو مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، اللہ گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں یہ ان کے گھر ہیں خالی پڑے ہوئے ہیں اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو ہم نے نجات دی. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کا واقعہ بھی سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جبکہ تم بصیرت بھی رکھتے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ غلط ہے. جو ہومو سیکشولیٹی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں نا، ان کا خود اپنا ضمیر کہتا ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، جانوروں میں یہ نہیں ہوتا. اور یہ جو آج کل ڈاکومنٹری میں کچھ جانور دکھا رہے ہیں نا کہ دیکھو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ان کمبختوں نے ہی اس جانور کو عادت ڈالی ہوگی، کیونکہ یہ سب دعوے کرنے کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آج سے پہلے جب کسی نے بھی نہیں یہ منظر نہیں دیکھے ہوں گے، تو نیچرلی کوئی جانور ایسا نہیں کرتا، میل فیمیل کی طرف جاتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا میل میل کی طرف جائے، تو یہ نیچرل نہیں ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ برا ہے، میرے سامنے تو کہہ رہے ہو برا نہیں ہے، لیکن تمہارا ضمیر مانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے، یہ گھن آتی ہے انسان کو اس عمل سے. اور اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے، خراب عادت ہو گئی ہے، تو جیسے چرس اور ہیروئن کی عادت پڑ جائے تو عادت چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ لیبل لگا دیا جائے کہ یہ لیگل ہے یا یہ جائز ہے یا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو قتل کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، لوگوں کو چیخنے چلانے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں رہتا. تو ان تمام اخلاقی برائیوں میں قانون چینج نہیں کیا جاتا کہ چیخنے چلانے کو لیگل کر دیا جائے یا ہیروئن چرس کو لیگل کر دیا جائے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے بھائی جس کی عادت خراب ہو گئی ہے، تو جیسے کام کرنے سے عادت خراب ہوتی ہے، چھوڑنے سے عادت چھوٹ بھی جاتی ہے. تو جس کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ فیور دینا شروع کر دیں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو عادت چھڑوانے پر مجبور کریں، آپ اس کو موٹیویٹ کریں. ایسے ادارے بنے، ڈاکٹر اس کا علاج کریں، نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے ایسا آدمی، نکاح کی طرف جائے تاکہ برائی سے بچ کے جو غیر فطری ہے اس سے فطرت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو. جیسے کہ لوط علیہ السلام نے کہا نا کہ ان عورتوں سے نکاح کرو تاکہ اس عذاب سے تمہاری جان چھوٹے. لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کو ایک عذاب یہ آتا ہے کہ ان کو عورت کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی. تو اب اس عذاب کا حل یہی ہے کہ اپنے نفس کو مار کے وہ برائی کو چھوڑیں تو اللہ ان کی رغبت کو بحال کر دے گا. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، تم ہو ہی جاہل لوگ. فما کان جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب یہی تھا، کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس. کہنے لگے اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، جو بھی ان پر ایمان لائے نکال دو ان کو یہاں سے. انہم اناس یتطہرون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی تانا آج کل دیا جاتا ہے، کوئی بھی تبلیغ کر رہا ہو نا تو لوگ اسی کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں. آج کل کے اسکالرز بھی ایسے ہیں کہ کیونکہ پتہ ہے علماء تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ان کی ذاتیات میں گھس کے نا ان کو
جو ہے وہ ذاتیات میں گھس کے غیر اخلاقی طریقے سے ان پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرانا قصہ ہے یہ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی مخبری کیا کرتی تھی۔ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا اس کا پیچھے رہ جانے والوں میں، یعنی وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں اس لیے کہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے کے نکلیں اور ان پر عذاب آئے گا، پتھر برسیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے، بس اللہ کے وعدے پر یقین کرے کہ پتھر برس رہے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو شک تھا پتہ نہیں برس بھی رہے کہ نہیں برس رہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور پتھر اس کے بھی لگ گیا۔ تو باقی ایمان والوں تو بھاگ رہے تھے، بھئی اللہ کا عذاب ہے، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی بارش کتنی بری تھی۔ کتنی پیاری چیز ہے بارش، لیکن ان کی بارش بہت ہی بدترین بارش تھی۔ تو اس قوم پہ زلزلہ بھی آیا اور زمین کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے اللہ نے الٹا کر دیا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی، دونوں چیزیں ہوئیں۔ اب اس میں علماء کا مفسرین کا اختلاف ہے کہ پتھر پہلے برسے یا زلزلے سے زمین پہلے الٹی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ پتھر برسے تھے پہلے تاکہ ان کو عذاب ملے، اور پھر جو بچ گئے تھے تو اللہ نے زمین الٹ کے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، پہلے زلزلہ آیا ہے اور اس کے بعد پتھر برسے ہیں ان کے نشانات کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن پہلی والی قول کو زیادہ ترجیح اس لیے ہے کہ مسومہ ہے قرآن میں نا، کہ نشان زدہ پتھر تھے وہ۔ اب نشان زدہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے نا کہ جس پہ لگنا تھا اس کی علامت تھی کہ یہ فلاں پہ لگے گا، فلاں پہ لگے گا، تو پھر تو اس سے پتہ چلتا ہے پتھر پہلے برسے تھے۔ اور اگر نشان زدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے پتھر نہیں تھے، ایک مخصوص نشانیاں تھیں ان پہ، خاص پتھر تھے وہ، تو پھر وہ دوسرا قول بھی صحیح ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ پہلے زلزلہ آیا یا پہلے پتھر برسے۔ جو ہمارے سوچنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور پیغمبروں کی نافرمانی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس گناہ میں کنٹینیو نہ رہے انسان، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت۔